کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا۔ بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا۔ کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم الحرام کی نسبت سے شب عاشور، روز عاشور، شام غریباں کی نسبت سے ہماری نشریات بعنوان شان حسین، جس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ آپ ویسے بھی وقتاً فوقتاً نوحے اور مرثی تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس باقاعدہ نشریات کا آغاز جو کہ انشاءاللہ رات 12 بجے تک آج رات جاری رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 9 اور 10 محرم کو بھی، کل یعنی کہ 9 محرم کو انشاءاللہ دوپہر 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، اور پھر شام 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک، اور پھر روز عاشور یعنی کہ 10 محرم الحرام بھی تقریباً شام 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مختلف حوالوں سے بات ہوگی انشاءاللہ، واقعات، بیانات، کہانی، جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس انداز سے وہ سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ علماء کرام، جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب آج کل پرسوں تینوں دن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اپنے انداز میں ذرا سمجھائیں گے ہمیں واقعہ کربلا سے متعلق۔ مولانا کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 8، 9 اور 10 محرم کو۔ یہ جو مصائب کی داستان ہے، جو ظلم و ستم کی داستان ہے، جو شہادتیں ہیں، وہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں انشاءاللہ کمیل مہدوی صاحب بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، تو آپ روزانہ علماء کے ساتھ بھی ایک نشست دیکھیں گے، ایک بڑا زبردست گلدستہ کے جس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات اور نوا خواں حضرات سب ساتھ موجود ہوں گے۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف نوا خواں جناب فرحان علی وارث بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ 9 محرم کو موجود ہوں گے، 10 محرم کو موجود ہوں گے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے جناب امانت علی خان اور غلام عباس صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ آج کی نشریات میں ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہماری گفتگو انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، پھر علماء کرام کے ساتھ ایک سیگمنٹ، اور پھر آج کی حد تک نشریات کا اختتام مولانا کمیل مہدوی سے کچھ شہادتوں کے واقعات کے حوالے سے ہوگا۔ لیکن ابھی آغاز میں ابھی انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے، اور یہ سیگمنٹ بھی آپ آج، کل اور پرسوں دیکھیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم رمضان المبارک میں بھی انبیاء کی داستان لے کر حاضر ہوتے تھے، کوشش یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے علماء کرام سے سیکھا، سنا، کتابوں میں پڑھا، آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پوری داستان کو بڑے آسان سادہ الفاظ اور انداز میں میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے بیان کروں، یہ تو علماء کا منصب ہے، میں شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ یعنی ہم کوشش کریں گے آج سے لے کے 10 محرم تک مدینے سے لے کر مدینے تک کا سفر، یہ پورا، یعنی کہ امام حسین اور جو پورا خانوادہ تھا مدینے میں رہتا تھا، اور پھر مدینے سے نکلا، پھر واقعہ کربلا ہوا، اور پھر دوبارہ مدینے میں آیا۔ تو کوشش کریں گے کہ یہ الف سے لے کر یہ تک یہ کہانی مختصراً، ورنہ تو اس کے لیے صدیاں چاہیے بیان کرنے کے لیے، اتنے زاویے ہیں، لیکن یہ ذرا کہانی ساری کہ واقعہ کربلا شروع سے لے کر آخر تک یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے معاملہ سارے کا سارا شروع کہاں سے ہوا۔ اس طرح میں نے کہا کہ اب اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں درمیان میں سکپ کریں گے، چھوڑیں گے، ورنہ بالکل ایک منزل کو ڈسکس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یزید حاکم وقت بن گیا، شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آ گئی، یزید کی گورنمنٹ آ گئی۔ ابھی یہ واقعہ کربلا کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی حاکم وقت بنا، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مدینے کے حاکم، ساتھ رہے گا، بڑا آسان، بڑے دردناک بھی ہے، دلچسپ بھی ہے۔
تو یزید حاکم بننے کے بعد اس نے مدینے کا جو حاکم تھا، مدینے کا جو رولر تھا، گورنر تھا، اس کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کریں. یعنی نہ صرف یہ کہ یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا، اپنی ڈیفینیشن کی شریعت نافذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کو آفیشلی انڈورس کریں، کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بیعت کریں میرے ہاتھ پہ. امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، مدینے میں رہتے تھے، صاف انکار کیا. ظاہر ہے فرزند زہرا اور کیا کرتا، علی کا بیٹا اور کیا کرتا، حسین ابن علی ہیں، صاف انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یزید کی بیعت مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن امام حسین نے بیعت سے تو کر دیا صاف انکار، ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا. اور دیکھیے دکھ کی داستان بس یہیں سے شروع ہو گئی ہے. کربلا تو 10 محرم کو ہوگی نا، یہ کون سا دن ہے آج جو داستان میں بھی ہم جہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ یہ ہے 28 رجب ہے 60 ہجری. مدینے میں امام حسین بیعت کا تقاضا ہوا، امام حسین نے انکار کیا، ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کیا مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے؟ اب دیکھیے جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اٹ سیلف بڑے دردناک ہے. امام حسین کا وطن ہے، امام حسین کا شہر ہے، یہاں نانا کا روضہ ہے، یہاں ماں کا مزار ہے، یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی سوچیے جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ، تو کس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلے روضہ رسول پر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. نانا کے روضے پر گئے، الوداع کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں. حسین جانتے ہیں واپس نہیں آئیں گے، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تیرا حسین. شاعر نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا. اور اماں کی لہت چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. حسین کے کلیجے پر خنجر، حسین کی گردن پہ خنجر تو 10 محرم کو چلا ہے، حسین کے کلیجے پر خنجر 28 رجب کو چلا ہے، نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے. اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا ہے، اماں کی لہت چھوڑی ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اب حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں الوداع کہنا ہے. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اور روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے نا الوداع کرنے کے لیے، رسول اللہ کے روزے پر جب گئے، قدم جما جما کر رکھ رہے تھے اور نانا کے روزے پر گئے اور اپنی دکھ بھری داستان بیان کی اور چلے آئے. لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا. روایت کہتی ہے جب حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں نا الوداع کہنے، تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر چلا جاتا ہے، ایسے گئے ماں کی قبر پر کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے. تو بہرحال مدینے میں اداسی ہے، اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. 28 رجب ہمارے ساتھ رہے گا اس داستان میں. 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات تھی. امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے، مدینے سے نکل رہے ہیں. اچھا مدینے سے کس عالم میں نکل رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کس شان سے نکل رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر صرف اتنا بیان کروں کہ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے. اب جب جناب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آئی نا، تو آواز دی گئی مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے. یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، جناب زینب کبریٰ کو سوار کرانا ہے. میر انیس کہتے ہیں پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر، ناقے پہ جا رہی تھی نا دختر حیدر جناب زینب، پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا کنیز، فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یہ مدینے سے کربلا روانگی کا سفر ہے. آپ ایک لمحے یہی رکیے گا.
ہم یہیں سے داستان آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک لمحے کو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں روک کے آپ سے ایک بات کہوں کہ ایک یہ منظر ہے مدینے سے روانگی کا، کس شان سے نکلی ہیں. ایک منظر آگے تفصیل سے بیان کریں گے، وہ آئے گا کربلا سے روانگی کا، عاشورہ کے بعد روانگی کا، کہ جب یہاں تو جناب زینب کو سب نے سوار کرایا ہے، وہاں جناب زینب سب کو سوار کرائیں گی، اس لیے کہ حسین نہیں ہوں گے، عباس نہیں ہوں گے، قاسم نہیں ہوں گے، علی اکبر نہیں ہوں گے، سب شہید ہو گئے ہوں گے، اور عالم کیا ہوگا؟ سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے. بہرحال مدینے سے کاروان چلا، کہاں گیا؟ مکہ. مدینے سے کب نکلا؟ 28 رجب 60 ہجری. مکہ کب پہنچا؟ 3 شعبان 60 ہجری، کچھ دنوں میں 5-7 دن، 3 شعبان 60 ہجری مکے پہنچ گیا. اچھا جی، مکے میں امام نے قیام کیا. شعبان کا مہینہ، رمضان، ذیقت، ذی الحج، حج کے ایام آ رہے ہیں، سب حج کی تیاری کر رہے ہیں، امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں. ایک دم کیا ہوا؟ ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے، امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی. اب اس کی داستان کہ کس چیز کے پیچھے کیا منطق تھی، ظاہر ہے وہ تو ہم علماء کرام بتاتے ہیں، ہم تو یہاں آپ کی خدمت واقعات پیش کر رہے ہیں، باقی تو علماء کا منصب بتائیں گے کہ کس عمل کے پیچھے کیا حکمت. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، علماء سے ہم نے سنا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے، اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو. تو اب امام، یعنی دیکھیے مظلومیت تو دیکھیے، پہلے مدینے سے نکلنا پڑا، نانا کا روضہ چھوڑنا پڑا، ماں کا مزار چھوڑنا پڑا، اب مکے سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں. مدینے سے مکہ، اب مکے سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں. روانہ ہوتے وقت امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا. شان رمضان کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، حضرت یعقوب کتنے بیتاب تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو، اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. امام حسین یہاں مکے میں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا. اور امام حسین روانہ ہو گئے، ایام حج میں مکے سے روانہ ہو گئے. اب منزل کیا ہے؟ مدینے سے مکہ. اب مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ جانا تھا کوفہ، پہنچے نہیں، جانا تھا کوفہ. بہرحال اب چل رہے ہیں راستے میں. ذی الحج کا مہینہ ہے نا، ایک مقام آیا، نام تھا شراف مقام کا. اس مقام میں امام حسین رکے، قافلے کو روکا اور سارے قافلے والوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو، سب سیراب ہو جاؤ. اور وہاں کے کنووں کا پانی اچھا تھا اس مقام کا، تو سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا. ٹھیک، آگے بڑھے، مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اچانک ایک اور واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا. یعنی امام حسین نکل پڑے ہیں راستے میں. اب یہ دیکھیں پہلا ٹکراؤ ہے، یہ پہلا انکاؤنٹر ہے، یہ پہلا آمنا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا. ٹھیک، راستے میں یہ فوج کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف روایتیں، کچھ کہتی ہیں 30,000، کم از کم روایت بھی کہتی ہے کہ 1,000. اس فوج کا جو مخالف فوج ہے، اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس کے لیڈر کا نام ہے حر بن یزید ریاحی. وہ یزید نہیں، حر بن یزید ریاحی. سامنے سے فوج آ رہی ہے. حر اپنے آقا کے آرڈرز پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا کہ بھئی راستہ روکو امام حسین کا، کوفے نہیں جانے دینا. بڑا سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا. یعنی باس کے مطابق یہ یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی، اتنا بڑا سالار تھا. 1st کمانڈ ہمارے ساتھ کے ہاتھ میں تھی، 2nd یا 3rd کمانڈ حر کے ہاتھ میں تھی. اچھا، یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے نا حر کو بہت غیر معمولی تگو دو کرنا پڑی، بہت ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑی، اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا، چونکہ تعاقب کر رہا تھا نا. یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار، حر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی. ریگستان تھا، عرب کا ریگستان، گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ان پلانڈ، جتنا ان کے ذہن میں نہیں تھا اس سے زیادہ ان کو ایفرٹ کرنا پڑی وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو صورتحال کیسی ہو گئی کہ جب پہنچے پیاس سے حالت غیر ہے حر کے لشکر کی.
سامنے سے لشکر آ رہا ہے، امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ان ایکسپیکٹڈ منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہانپ رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے. عجیب صورتحال ہو گئی. حسین کیا نہیں جانتے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر ہے جانتے ہیں. کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان موقع؟ ظاہر ہے جانتے ہیں. یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں حسین. فوج کی یہ حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنی فوج کو یا اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا. اس فوج سے متعلق کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں. امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے. پانی پلاؤ. یہ پانی پئیں گے، یہ سیراب ہو جائیں گے، تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت تو اس فوج سے جو ایک چیز چھین لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے. امام حسین کہنا پانی پلاؤ. اور روایات میں عجیب جملے ہیں، کہا صرف انسانوں کو نہیں پانی پلایا گیا، ہر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ صرف اتنا پانی نہیں پلایا گیا کہ بس پیاس بجھ جائے، نہیں، یہاں تک جملے ملتے ہیں علماء کے کہ ہر گھوڑا جب 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر، طبیعت سے پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تھا، تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا. اتنا سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے. ہر کا ایک ساتھی تھا، نام تھا علی بن تعان، مگر یاد ہے علی بن تعان نام. وہی کہتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، راوی نے لکھا ہے، میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا جب فوج آئی نا. اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا عربی میں، کہا راویہ کو بٹھا لو. تو کہنے لگا میری زبان میں راویہ مشق کو کہتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں حسین. تو حسین نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو، یعنی کہ اپنی سواری کو، اونٹ کو بٹھا لو. سواری کو میں نے بٹھایا، آپ نے فرمایا اب پانی پی لو. کہتا ہے لیکن میں اتنا بدحواس تھا، میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی، مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا، مجھ سے یعنی پانی گر جاتا تھا مجھ سے. اللہ اکبر. ہر کی فوج کا یہ سپاہی علی بن تعان کہتا ہے کہ جب مجھ سے پانی نہیں پیا گیا ریپیٹڈ ایفرٹس کے باوجود، تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشق کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا. حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلایا دیا پانی. داستان آگے بڑھاتے ہیں. آپ رب بنا رہے ہیں نا، مدینے سے مکے سے کوفہ جانا ہے، لیکن اب راستے میں فوج آ گئی، ٹھیک، اور فوج کو پانی پلا دیا. اب امام روانہ ہونے لگے. کیا ہوا؟ ہر سامنے آ گیا، کہا اب یہاں سے جا نہیں سکتے. یہ کون ہو رہا ہے جو پیاسا تھا بہت؟ یہ کون ہو رہا ہے جس کو پانی پلایا ہے؟ یہ کون ہو رہا ہے؟ اس کو کس نے پانی پلایا؟ اس کو امام حسین نے پانی پلایا. یہ اور کس کا راستہ روک رہے ہیں؟ امام حسین کا. کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ظاہر ہے جانتے تھے، پھر بھی پانی پلایا تھا. ہر نے آپ کو جانے نہیں دیا. کہا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں. یہاں تک کہ یہ اگلے جملے بڑے عجیب ہیں. یہاں تک کہ اب میں گفتگو کو چھوٹی کر دوں، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، تو ہر نے کیا کیا؟ ایک موقع آیا جب حسین جانے لگے تو ہر نے پہلے تو آپ کو صرف ویسے روکا، لیکن جب حسین جانے لگے ہر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. آپ ذرا ویژولائز کیجئے، گھوڑے کی لگام. آپ کو جانے نہیں دوں گا، جا نہیں سکتے آپ یہاں سے. فرزند زہرا کو غیظ آیا. امام حسین نے کہا ہر یہ تو نے کیا حرکت کی؟ ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ عرب میں یہ جملہ اس وقت جب ایک غیظ کے عالم میں جملہ کہا جاتا ہے، ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے کیا کیا؟ اور اب
حر کا جواب سنیے عجیب. جب امام حسین نے یہ جملہ کہا نا، حر بولا حسین، حالانکہ مخالف فوج کا ہے لیکن ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، کہا حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا. حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے اگر یہ بات مجھ سے کہی ہوتی نا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، میں پھر اس کو بھی یہ جملہ کہتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، میں ان کا نام لے نہیں سکتا اس انداز سے. دل میں احترام تھا. اس واقعے کو یاد رکھیے گا، یہ واقعہ بھی آگے ایک اور واقعے سے ربط ملائے گا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حر امام کو گھیر کر کربلا میں لے آیا. اب امام حسین حج کے دنوں میں گئے تھے نا، 60 ہجری تھی. 2 محرم 61 ہجری امام عالی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا. ٹھیک ہے، مدینے سے کربلا پہنچ رہے ہیں امام حسین. ایک عجیب واقعہ ہوا 2 محرم. کیا ہوا؟ علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے، جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا، ہوا چل رہی تھی بہت تیز، مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا، مٹی محمل تک پہنچی. امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر ایک جملہ کہا امام حسین سے. کیا کہا؟ بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے بھیا اس جگہ سے آگے نکلو، یہاں سے چلیے بھیا. امام حسین نے کہا بہن زینب کیا معاملہ ہوا؟ کہا بھیا اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، اس کی خاک اڑ کے میرے بالوں میں آ رہی ہے، یہاں سے آگے چلیے. لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو، ذرا یہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں کو بلاؤ، کچھ مقامی لوگوں کو بلاؤ. بلایا گیا. امام ان سے مخاطب ہوئے، کہا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اس جگہ کو. کچھ اور لوگوں سے پوچھا، کسی اور شخص سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو. اچھا، اور سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اسے. اچھا. ایک بزرگ تھا، اس سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کربلا بھی کہتے ہیں اس مقام کو، کربلا. کربلا کا نام سننا تھا. امام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے. خیمے لگا دیے گئے. حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم 61 ہجری، 28 رجب مدینے سے نکلے، 3 شعبان مکے پہنچے، حج کے دنوں میں مکے سے نکلے، 2 محرم کربلا آباد ہو گئی. یہ کربلا اور مدینہ ویران ہو گیا. کربلا پہنچ کے پہلا کام کیا کیا؟ قبیلہ ہے وہاں کا قبیلہ تھا، قبیلہ ہے بنی اسد. امام حسین نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا، باقاعدہ سودا طے پایا، معاملہ طے پایا، اور امام نے زمین کو خریدا. لیکن کیا کیا امام نے؟ ایک عجیب کام کیا. خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے ہی لوگوں کو ہبہ کر دیا، تحفہ کر دی وہ زمین. بس ایک مکالمہ کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے، اور یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے. کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والوں، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، تو بنی اسد والوں جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے نا تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا. جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرض سے آئے نا اسے اپنا مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا. عجیب، ابھی کربلا پہنچے اور یہ مکالمہ ہو رہا ہے. پھر امام حسین نے 3 فقرے مختلف طبقات سے کیے. کیا مطلب؟ بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے ایک بات کہی، پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے ایک بات کی، پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے ایک بات کی. کیا؟ پہلے مردوں سے کہا اے بندگانے مردانے بنی اسد، جب یہ فوج میں مار کر چلی جائے نا اور ہمارے لاشیں دفنائے نہ جائیں، ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں، تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا. بنی اسد کے لوگ حیران، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا، حیران ہوئے. بہرحال مکالمے کے بعد جب جانے لگے، امام نے کہا بنی اسد کے لوگوں، اپنی خواتین کو بھیجنا، میں ان سے بھی مخاطب، ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے. بنی اسد کی خواتین ہیں، مولا کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں،
دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے، لیکن دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا، ہمیں دفنانے نہ آئے نا، تو دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بس کسی انداز سے، بے شک گڑھے کھود کر، لیکن بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا بس۔ عورتیں حیران۔ بہرحال اس مکالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جب جانے لگی، کہا بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا۔ بچے آئے، کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا، تم ایک کام کرنا، ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، تم یہ کرنا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، کھیلنے کے بہانے آنا۔ اور بچے ہیں نا، بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے، بچوں ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے نا ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ گویا امام کہہ رہے ہیں دیکھو بچوں، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ آج بھی کربلا میں بعد شام غریباں یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں آج بھی، اور وہ اپنے انداز میں آتے ہیں، وہ کدال اور یہ جو دفنانے کے لیے جو سامان وہ لے کر آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں آج بھی۔ شاعر نے اس واقعے کو بیان کیا، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ ناگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا۔ سرور نے ان سے پوچھا، امام حسین سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا۔ مولا نے ان سے رو کے وصیت میں یہ کہا، کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں، 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں۔ تو اے بنی اسد والو، میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ امام حسین نے بنی اسد والوں سے آگے کلام کرتے ہوئے کیا کہا؟ میرا اکبر، بنی اسد والوں سے کہہ رہے ہیں اے بنی اسد والوں، میرا اکبر بھی، قاسم بھی، عباس بھی اور اونو محمد میرے پرمہن سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن، ہوگی مجبور لاچار میری بہن، اس کو تم ایک ردا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ اور کہا میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو، تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو، کربلا کو سجا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ جب بھی زائر زیارت کو آئے میری، اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن، ان کو پانی پلانا میری سمت سے، ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، ان کو میری دعا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ اور عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا، میری حرمت کریں گے نہ اہل سقر، دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے، گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر، میرا لاشا بچا لینا، میری مرقد بنا دینا۔ پھر اسد کے قبیلوں کے بچوں سے بھی اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر تمہیں ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا، میری مرقد بنا دینا۔ دیکھنا تم کہ کچھ وقت گزرے گا جب اور روزے ہمارے بنیں گے یہاں، نام تو ہے اس جگہ کا کرب و بلا، کل اسے سب پکاریں گے رشک جنا، تم بھی جنت کو پا لینا، میری مرقد بنا لینا۔ ارے میں کہاں جاؤں گا بے کسو بے وطن، سب کہیں گے مجھے شاہ تشنا دہن، رن میں تیروں کا ہوگا میرا پیراہن، خاک کرب و بلا ہوگی میرا کفن، سب کو خاک شفا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ اور جس طرح میں نے کہا، اب آخری شعر سنیے، آخری اشعار، اب بھی عاشور کو روضہ شاہ پر آتا ہے سب قبیلہ اسد کا نظر، شاہدی کی وصیت انہیں یاد ہے، اب بھی ماجد یہ کہتے ہیں وہ نوحگر، شہ کا لاشا اٹھا لینا، میری مرقد بنا لینا۔ تو دوستو
امام حسین 28 رجب کو چلے ہیں، مدینے سے چلے ہیں، مکے پہنچے ہیں، حج کے ایام میں مکے سے چلے ہیں، کوفے جانا ہے، راستے میں ہر آ گیا ہے، راستہ روکا ہے اور ہر امام کو لے کر کربلا آ گیا ہے، بنی اسد کے قافلے سے مکالمہ، بنی اسد والوں سے قبیلے سے مکالمہ ہو گیا ہے، امام نے بنی اسد کی زمین خرید لی ہے، پھر ان کو واپس تحفے میں دے دی ہے، اور اب امام حسین کے خیمے لگ گئے ہیں، 2 محرم آ گئی ہے، کربلا کا میدان آباد ہو گیا ہے۔ یہاں تک کی داستان آپ نے سنی، اس سے آگے پھر کیا ہوا کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ امام حسین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا محبت تھی، کیا الفت تھی، اس عنوان سے ہمیں کوئی بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر علماء کرام سے گفتگو ہوگی اور آخر میں مولانا کمیل مہدوی صاحب سے آج ہم یہ گزارش کریں گے کہ اصحاب امام حسین تھے سب سے پہلے کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، تو کچھ اصحاب کی شہادت کس طرح ہوئی، ہم ان سے نام لے کر کچھ اصحاب کی گزارش کریں گے اور وہ واقعہ سنائیں گے۔ یہ سب کچھ آج کی نشریات میں ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ہم کل دوبارہ یعنی کہ 9 محرم الحرام کو دوپہر 2 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت اس سیگمنٹ میں ہماری رہنمائی کے لیے اور واقعہ کربلا شان امام حسین کے حوالے سے ہمیں مزید روشناس کرانے کے لیے موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز ترین اسکالر، ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب انہیں سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، بہت شکر گزار انہوں نے وقت نکالا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ میں چاہتا ہوں یہ ابتدائی گفتگو میں مولانا صاحب اگر چونکہ امام حسین سے متعلق ہے، ظاہر ہے روز عاشورہ، محرم الحرام مرکزی حیثیت ان کی رہی، تو ابتداً آپ شان امام حسین کے حوالے سے فرمائیے گا تاکہ پھر جب آپ آگے جا کے ہمیں واقعات بتائیں تو میں اندازہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رتبہ دیا تھا امام حسین کو، اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ عطا فرمایا تھا امام حسین کو کہ جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جن پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں گا ضرور۔ کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہیں، ٹھیک، تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی
मुबारक हो। फिर आपने सैयदा से फरमाया, बेटी मेरे ख़ानदान में जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। तो ये तो थोड़ा सा पिछला खाका हो गया, सही, इसकी बड़ी तफसील है। अच्छा, सही। फिर मैं चाहूँगा कि मैं इन शहज़ादों का नसब नामा बयान करूँ आदम अलैहिस्सलाम तक। अच्छा, टाइम है? जी जी ज़रूर, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। हाँ जी। हसन हुसैन बिन अली ठीक, बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये है एक लड़ी। सही, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों का नसब चलेगा बेटों से और मेरा नसब चलेगा मेरी बेटी फ़ातिमा से। तो अब मैं दूसरी तरफ से बयान करता हूँ। हसन हुसैन बिन फ़ातिमा बिनत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवई वाह वाह, बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना हाँ। बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार वाह, बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज़ बिन कम्वाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा हाँ। बिन बल्दास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफ़ी बिन अबकर बिन अद्दुआ हाँ। बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारिह बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन लर बिन नाहूर बिन सरूज बिन फ़ाइज बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन मलहलईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह। ये तो मैंने आपको नसब बताया। सही है। जब हसन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? ठीक, कहा जी हर्ब, जंगजू। आपने कहा नहीं, हसन। फिर जब आपने अपना लुआब मुबारक मुंह में डाला, फिर जब हुसैन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? उन्होंने फरमाया हर्ब। आपने कहा नहीं, हुसैन। फिर आपने फरमाया आदम की नस्ल में आज तक ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे। वाह, पहली दफ़ा किसी का नाम हसन और हुसैन रखा गया है। वाह वाह, ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सही। आप गली में खेल रहे थे बच्चों के साथ, हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक, तो मेरे नबी एक शादी पे जा रहे थे, तो रास्ते में बच्चों के साथ हुसैन खेल रहे थे। तो आपने यूँ किया, पकड़ो भाई बच्चे को, पकड़ो। तो हुसैन आगे भागे। फिर हमने कहा पकड़ो भाई, पकड़ो। वो फिर और आगे भागे। अब लाड कर रहे थे। फिर कहा पकड़ो भाई, पकड़ो। वो और आगे भागे तो आपने पकड़ लिया और ठोड़ी उठा के होंठों का बोसा दिया और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। वाह वाह, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। और आपने फरमाया जो हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह भी उससे प्यार करेगा। और एक दफ़ा फरमाया कि हसन और हुसैन से मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह भी प्यार करता है, और जो इनसे प्यार करेगा अल्लाह उनसे भी प्यार करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उनसे भी बुग़्ज़ रखेगा। अल्लाहु अकबर। अरब की तहज़ीब में अरब सरदार बच्चों को उठाना ऐब समझते थे। अच्छा अच्छा, छोटे बच्चों को ना,
ٹھیک ٹھیک. اٹھانا عیب سمجھتے تھے، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں. اچھا اچھا. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک تو نا یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں دیکھ رہا یہ ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں. ایک جنرل سی بات ہے. صحیح ہے. لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے، اللہ اور آپ اکبر. ان کو یوں لے کر باہر نکلے. تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا اچھا مجھے ملنے، اچھا. تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو وہ کھڑی ہو گئیں. اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو. بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا. جی جی ضرور. دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، ہاں ہاں. تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا. آپ کا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ، ان کو دھوپ لگ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں پتا تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے. خیر آپ کو تو پتا تھا، آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ اندر گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اتنی آواز کہ آواز دروازے سے باہر آنے لگی. اچھا. تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں. تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ہچکیاں مار کے رو رہے تھے. تو ام سلمہ نے پوچھا ماں باپ میرے قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک خاص فرشتہ ایک اور تھا. یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بچے کو میری امتی قتل کر دے گی، اور یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا. اللہ وہ اکبر. کربلا کی مٹی اس نے آپ کو دکھائی کہ یہاں آپ کے بیٹے کا خون گرے گا. جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوفہ ہجرت کر کے، ہاں ہاں. اور کیپٹل وہاں بنا رہے تھے، جب دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ. ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، تو حضرت حسین کی. تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے خبر دی تھی کہ اس دریا کے کنارے اور اس مٹی میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا، تو میں اس کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ، دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے بازو پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں جیسے مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں. اور پھر فرما رہے ہیں اس عادل مرتقا، پہاڑی پہ چڑھ بیٹا، پہاڑی یعنی اوپر ٹانگوں پہ چڑھ. تو وہ آہستہ 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 اوپر آئے، یہاں تک آئے، گھٹنوں تک. آپ نے کہا اور آگے آؤ، وہ اور آگے آئے، وہ اور آگے آئے، وہ یہاں آپ ایسے ہو گئے، اور یہاں سینے تک ان کو چڑھایا اور ان کے بازو فکس کر کے ان کا بوسہ لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما. جی مولانا صاحب جزاک اللہ. آپ نے امام حسین کی شان کے حوالے سے اور وہ کس انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے، یہ آپ نے آج بتایا ہے 8 محرم کی نشریات میں. اب کل مولانا صاحب یعنی کہ 9 محرم کو داستان کربلا، واقع کربلا، یعنی کہ اس حسین کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ آپ سے ہم کل کی نشست میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے عظمت حسین بیان کی ہے. اب مظلومیت حسین کا تذکرہ آپ سے ہم کل سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین مولانا صاحب کل کی نشریت میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 محرم الحرام اور ہمارے آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں, مختلف سیگمنٹس ہیں ظاہر ہے بعنوان شان حسین, اور اس نشست میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں اور نعت خواں نواں خواں حضرات بھی موجود ہیں, تاکہ ہم نثر اور نظم دونوں میں تذکرہ اہل بیت, تذکرہ امام حسین کر سکیں. تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ. آپ جانتے ہیں یہ سارے نام شان رمضان کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ظاہر ممتاز عالم دین جناب قبلہ علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں, بہت نوازش, بہت شکریہ عامر صاحب. ظاہر ہے کیو ٹی وی کے حوالے سے شان رمضان اور ویسے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت نوازش. ہمارے دوست, ہمارے بھائی بہت زبردست کلام پڑھتے ہیں, نعت خواں نواں خواں, اور ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اس عمر میں, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ یہ عطا کی ہے. جناب مسلم مہدوی صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. اور ہمارے دوست, ہمارے بھائی شان رمضان میں بھی آپ نے دیکھا, اور مشہور و معروف نعت خواں اور نواں خواں جناب حسنین عباس, بہت شکریہ, بہت نوازش. میں چاہتا ہوں ابتداً فضائل کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے ہم کچھ اشعار سنیں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مسلم صاحب آپ ہمیں کچھ سنائیے, پھر ہمیں علماء سے آغاز کروں انشاءاللہ. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے. مجھے نہ روکے, مجھے نہ روکے یہ دنیا, حسین کہنے سے. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے, حسین کہنے سے. غرور جتنا تھا باطل کا سب مٹا ڈالا, وہ کام کر گئی زینب جو کوئی کر نہ سکا, وہ کام کر گئی زینب جو کوئی کر نہ سکا. ارے یزید اب بھی ہے ڈرتا, حسین کہنے سے. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے. اور بنا حسین کے, بنا حسین کے کچھ فائدہ نہیں, سن لے. خدا کی ذات کو کر لے تو جس قدر سجدے, خدا کی ذات کو کر لے تو جس قدر سجدے. تجھے خدا بھی ملے گا حسین کہنے سے. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے, حسین کہنے سے. اور میں ماتمی ہوں نہ سمجھو گے تم میری باتیں, علی کے ذکر سے چلتی ہیں یہ میری سانسیں, علی کے ذکر سے چلتی ہیں یہ میری سانسیں. یہ میرا دل ہے دھڑکتا حسین کہنے سے. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے, حسین کہنے سے, حسین کہنے سے. سنو میں آج ہوں زندہ, حسین کہنے سے. علی کا ذکر سنانے یہ جب بھی جاتا ہے, وہاں پر فخر سے مسلم یہی بتاتا ہے, وہاں پر فخر سے مسلم یہی بتاتا ہے
کہ اسے ہے جانتی دنیا حسین کہنے سے، سنو میں آج ہوں زندہ حسین کہنے سے، حسین کہنے سے۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب مسلم مہدوی صاحب۔ اب رضا داؤدانی صاحب، یہیں سے اگر آغاز کریں، یہ فیکٹ کہ آج سے اتنے 100 سال پہلے پیش آنے والا ایک واقعہ، اگر اس کو بالکل دنیاوی اعتبار سے ایک لمحے کو میں دیکھ لوں تو بھائی بظاہر تو امام حسین کا لشکر تعداد میں بھی کم تھا اور شہید کر دیا گیا، اکثر جو بچ گئے ان کو قیدی بنا دیا گیا، یعنی میں بالکل ہی یوں دیکھوں تو سبقت اس طرف نظر آیا۔ لیکن دا فیکٹ کہ آج تک نام حسین اور حسینیت سعادت کا، شہادت کا استعارہ ہے اور یہ نام باقی ہے، اور دوسرا کیمپ جہاں پہ اس وقت مال تھی، دولت تھی، طاقت تھی، سپریس کیا انہوں نے، مار دیا، لوٹ لیا، قیدی بنا لیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان سے ایسوسیٹ کرنا نہیں۔ اب کسی کی بہت ہی بدبختی آئی ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ورنہ کوئی اس سے ایسوسیٹ کرنا نہیں چاہتا اس کیمپ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہے کہ ایک جنگ ہوتی ہے جس میں بظاہر دوسرا گروہ طاقتور نظر آتا ہے، لیکن آج اس گروہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور اس گروہ کا نام لینا دنیا سعادت سمجھتی ہے بلا تفریق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق نے بہرحال غالب آنا ہے۔ ہاں، ظاہر کے اوپر کسی اور کے غلبے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ کئی دفعہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی بظاہر ظاہری طور پر جی ایسا نظر آتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، مگر کیا واقعاً سر کا تن سے جدا ہو جانا شکست کا عنوان ہے؟ یا مثلا خون کا بہہ جانا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا خون بہہ گیا وہ شکست کھا گیا؟ اگر یہ معیار مان لیا جائے تو پھر تو جناب زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک زن بدکار کے پاس بھیج دیا گیا، اور دنیا یہ سفر کربلا میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس دنیا کی حقارت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کا سر کاٹ کر ایک زن بدکار کے پاس بھیج دیا گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ معیار یہ نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ براءت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے صاحبان ایمان کے مال اور جان کو خرید لیا جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ اچھا، جو چیز مانگی گئی ہے وہ میدان جنگ میں استقامت ہے، کہ اگر یہ مقابلہ حق اور باطل کا ہے اور تم حق پر ہو تو پھر اس کے بعد تم سے تقاضا اس بات کا ہے کہ میدان میں استقامت کا مظاہرہ کرو، منہ نہ پھیرو اور کسی طرح کا فرار اختیار مت کرو۔ پھر اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو کہ تم غازی بن کر میدان سے باہر آتے ہو یا شہید بن کر۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ لمن الفتح، یعنی کسی بھی لغت کے اندر فتح کا معیار یہ نہیں ہے۔ امام سے جب سوال کیا گیا کہ لمن الفتح، یہ بتائیے فرزند رسول کے جیتا کون، اچھا فاتح کون، یہی آپ کا سوال تھا۔ بالکل بالکل۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ ابھی جب اذان ہوگی نا تو اس میں دیکھ لینا، اگر سن لینا، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بابا فتح مند ہو گئے، جیت گئے۔ اس لیے کہ جو اصل جو ٹارگٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ دین کو ختم کر دیا جائے، اس میں وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ یزید کے ذہن میں کیا پلاننگ ہوگی کہ امام حسین بیعت کر لیں؟ یعنی ایک لمحے کو اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہو جاتا، یا ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا ظاہر ہے، لیکن اس کے اپنے ذہن میں کیا ہوگا کہ بیعت ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا، اور جب بیعت نہیں ہوئی تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انداز میں رضا بھائی نے ذکر کیا، امام زین العابدین کا بھی حوالہ دیا، پھر اس بات کو جس انداز سے آپ نے آگے جو بڑھایا نا کہ یزید کا مقصد کیا تھا۔ یزید تو ایک باطل شخص تھا، وہ خود اچھی طرح جانتا تھا، اس کو اپنے حق ہونے کے لیے سند امام حسین کی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں پوری ریاست ایک طرف، ریاست کے امور ایک طرف، اس نے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلا کام کیا کہ یہ حسین جو ہے وہ یہ میری بیعت کر لے۔ اور وہ اگر حسین اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ باقی سب تو میرے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر رہا نا، تو اگر ایک حسین میرے خلاف بھی ہیں تو ہوں، کیوں اس نے چاہا کہ نہیں بیعت کریں ورنہ
بے شک باقی کچھ بھی ہو جائے. کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، ان کو پرواہ تھی تو امام حسین کی پرواہ تھی کہ اگر یہ بیعت کر لیں تو پھر میری خلافت، میری یہ جو بادشاہی ہے، میری حکومت ہے، اس پر سند لگ جائے گی. لیکن آپ ہر دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمراء جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے غلط فیصلوں پر بھی علماء سے فتویٰ لیں اور تصدیق کروائیں، صحیح ہے. تاکہ وہ اپنے غلط معاملات، غلط فیصلوں کی سند جو ہے وہ مذہب سے پیش کر سکیں. اب یہاں پہ تو سند تھی خود دین کی، اہل بیت اطہار کی، نواسۂ رسول کی. جب اتنی بڑی سند یزید کو مل جاتی، خدا کی قسم قیامت تک کوئی بھی یزید کو برا نہیں بول سکتا تھا، اور یزیدیت کو کوئی غلط بول ہی نہیں سکتا تھا. واہ واہ واہ. اس لیے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یعنی انہوں نے سر کٹوا دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. یہ ہے اہل حق کے اپنا سر کٹا سکتے ہیں مگر جھکا نہیں سکتے باطل کے آگے. تو یہ پیغام بھی تھا اور اس کے مقصد کی تردید بھی تھی. صحیح. اور رضا بھائی ایک بات اور سمجھائیے گا کہ یہ امام حسین مدینے میں ہیں، دمشق سے پیغام آتا ہے بیعت کر لو، بیعت نہیں کرتے اور مدینہ چھوڑ جاتے ہیں. تو میں سمجھنے کے لیے بات پوچھوں، امام حسین خود مدینہ سے کوچ کر جاتے ہیں، یہ کیا اور کیوں کہ اہل و عیال کو لے کے، خوات پستورات کو لے کے 6 مہینے کی جناب علیہ السلام کو لے کر کوچ کر گئے. مطالبہ امام حسین سے تھا بیعت کا، تو وہ خود اکیلے تنہا انہوں نے کوچ کرنا مناسب سمجھا. یہ کیوں؟ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ختم ہو جاتا کربلا میں، جس طرح سے دوسری بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی. کربلا کے اندر وہ پیغام دفن ہو جاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی. آپ دیکھ لیجئے کہ دربار ابن زیاد ہو یا دربار یزید ہو، وہاں پر جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی ترجمانی کی ہے، یعنی اسپوکس پرسن اگر آپ کہیں گے تو جناب زینب کو کہیں گے اور سید سجاد علیہ السلام کو کہیں گے. ایک تو وہ قربانیاں کہ جس کے اندر بچوں کی بھی قربانی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا فکر کی کس پستی تک چلا گیا، ایکسپوز کیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی پیاسا ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، وہ سکینہ کو تماچے مارنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان کے ذہن میں، دل میں کہیں پر ترحم، آپ کسی مرضی کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کا خیموں کا جلانا، چادروں کا لوٹ لینا ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ان کے لیے یہ چیز قطعاً ارریلیونٹ ہے کہ یہ آل رسول ہے، یہ اہل بیت ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. تو آپ ذرا اس بات کو اندازہ کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے ان کو ایکسپوز کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پیغام جو تھا وہ درباروں کے اندر اور بازاروں کے اندر پہنچا. شام والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کوفے والوں کے حوالے سے آیت اللہ باقر صدر کا بہت امپورٹنٹ ایک اسسمنٹ اور تھیسس تھا. وہ یہ فرماتے تھے کہ کوفے والوں کا مسئلہ تھا جرت کی کمی، بہادری کی کمی. شام والوں کا مسئلہ تھا جہالت. وہاں پر تو اگنورنس تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آل محمد ہیں کون، اہل بیت کون ہیں. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کوفے والوں کی بزدلی کو شجاعت سے تبدیل کرنا اور شام والوں کی جہالت کو علم سے تبدیل کرنا، اور ان کو یہ سمجھانا کہ یہ کون تھے افراد. یہ تمام کام نہیں ہو سکتے تھے اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد علیہ السلام اور دیگر تمام جو کاروان کے افراد ہیں جن کو بعد میں کیپٹیوز بنایا گیا وہ اگر ساتھ میں نہ ہوتے تو یہ کام انکمپلیٹ رہ جاتا. واہ واہ سبحان اللہ. اور اب آخر میں مفتی عامر صاحب کہ پھر ہم اس میں 10 محرم کی نشست میں بھی ذرا سے بات کریں گے، لیکن واقعہ کربلا میں پھر اور بھی بہت سارے پیغامات مجھ جیسے گناہگار کے لیے ہیں نا چھپے ہوئے، کہ اگر امام حسین روز عاشورہ بھی جب لٹرلی تیروں کی بارش ہو رہی ہے تب بھی وہ نماز جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. یا یہ کہ اگر سیدانیوں نے اپنی رضا کو اتنی زیادہ اہمیت دی تو اس طرز کے بھی بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں نا اس واقعے میں کہ بھائی انہوں نے اس ماحول میں نماز ترک نہیں کی تو میرے پاس کیا جواز ہے کسی بھی اور صورت میں نماز ترک کرنے کا. اور اس کی اور بات ہے. ویسے تو واقعہ کربلا ایک پوری درسگاہ ہے، صحیح فکر ہے، و ہماری عمل کی، درسگاہ علم و کربلا. عمل کی پوری درسگاہ ہے. لیکن آپ نے نماز کا ذکر کیا ہے، یا اجمالاً اس پورے کربلا کے جس مقصد کو آپ نے ذکر کیا تو نماز سے لے کے دین ہی بنیادی طور پہ مقصد تھا. آپ دیکھیں نا کہ امام حسین کے بابا جان مولا کائنات، ایک عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو آنسو بہہ نکلتے ہیں. عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمائیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول جب آرام فرما ہیں تو عصر سورج غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی نیند کو خراب نہیں کر رہے ہیں. جب سورج غروب ہو گیا، آنسو ٹپکنے لگے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ عصر کی نماز.
تو جن کے بابا جان نماز کی اتنی مطلب قدر رکھتے ہوں، وہ جانتے تھے کہ جب حضور میرے پاس ہیں تو نماز تو اللہ کے رسول اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام تھا، لیکن پھر بھی نماز سے ایک لگاؤ تو تھا نا، وہ حاضری موجود تھی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نماز کی اہمیت تھی وہ آپ دیکھیں پورے اہل بیت اطہار میں، آپ کے بابا جان میں، تو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا کربلا کے میدان میں، علی کے یہ شہزادے امام حسین کس طرح مطلب اس نماز کو فراموش کر سکتے ہیں جس نماز کے لیے علی کے آنسو نکل جائیں بابا جان کے، اور جس نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو واپس پلٹا دے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اس نماز کو پلٹا دے؟ اس لیے امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ دین کی عظمت کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم قربان ہو جائیں، ان چیزوں کو ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آج آپ دیکھیں آج کے لیے ہمارے پیغام، ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لوگ دین بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، لوگ عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی پریشانی، معمولی سی لالچ، معمولی سے نفع کے لیے، مطلب اذان ہو رہی ہے میرا گھاک نہ چلا جائے، میں دکان بند کروں گا تو نماز بھلے چلی جائے۔ تو حسین آپ کو کیا پیغام دے رہا ہیں؟ آپ سوچو تو صحیح، سبحان اللہ، کاروبار تو آپ چھوڑ دو، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اتنا بڑا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نادم انشاءاللہ 10 محرم کی نشست میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں آج کی نشست کے تک حسنین بھائی جاتے ہوئے ہمیں میدان کربلا کے ہی عنوان سے، میدان کربلا ظاہر ہے واقعات کی ایک داستان ہے، شہادتوں کی ایک داستان ہے، آپ اس عنوان سے ہمیں کوئی کلام آپ سنا دیجیے۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر ثنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے نیزے پر سر دلبر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا،
گلا خون میں تر میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا اب پوری کربلا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں. ظلم ہے مجھے سجاد نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا مجرئی خلق میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم 10 محرم کو بھی اسی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس دن سے متعلق گفتگو کریں گے. ہماری نشریات جاری ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, ہماری نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. انشاءاللہ 8, 9 اور 10 محرم کو اسی انداز سے ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے براہ راست انشاءاللہ میلبرن سے براہ راست مولانا کمیل مہدوی صاحب بھی موجود ہوں گے, اور ان سے بھی ہم مختلف واقعات ایک کہانی کے انداز میں سنیں گے انشاءاللہ. کمیل مہدوی صاحب سے آپ سب واقف ہیں, ہمارے شان رمضان کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہیں. اس دفعہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ نہیں تھے, اور ابھی بھی جو ایک صورتحال ہے عالمی اس وبا کے تناظر میں آپ جانتے ہیں, ورنہ وہ یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں ہر سال. لیکن انشاءاللہ یہ تو ذکر حسین ہے, ذکر گھرانہ رسول ہے, یہ تو جاری رہے گا اسی انداز سے ظاہر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے ساتھ کمیل مہدوی صاحب. آج ہم 8 محرم کی اس نشست میں, چونکہ جس طرح طارق جمیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب شہادتوں کا سلسلہ 10 محرم کو شروع ہوا ہے تو وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے. تو آج 8 محرم ہے, آج ہم اصحاب امام حسین کی کچھ داستان سنیں گے, کچھ اصحاب کی ظاہر ہے, ورنہ تو بہت طویل فہرست ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. پھر کل 9 محرم کو چونکہ اصحاب کے بعد گھرانہ امام حسین کے افراد کی شہادتیں ہوئیں, تو ہم 9 محرم کو کمیل مہدوی صاحب سے گھرانہ امام حسین کے کچھ شخصیات کی شہادت کا واقعہ سنیں گے. اور 10 محرم شام غریبہ ہیں. شام غریبہ کیا تھی, کیا ہوا؟ 10 محرم کو کمیل مہدوی صاحب سے ہم شام غریبہ کا آواز سنیں گے, آسان الفاظ میں انشاءاللہ, سہل انداز میں, تاکہ ہم سب کی علم میں بھی اضافہ ہو اور اس کو محسوس بھی کر سکیں انشاءاللہ. کمیل مہدوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوازش, بہت شکریہ وقت دینے کا کمیل مہدوی صاحب. اور میں چاہتا ہوں کمیل مہدوی صاحب, آج 8 محرم الحرام ہے, اصحاب امام حسین
کی کچھ داستان میں سننا چاہتا ہوں. ابھی بتا رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب بھی کس انداز سے امام حسین نے یہاں تک کہ چراغ تک گل کر دیا اور کہا کہ کسی نے جانا ہے تو چلا جائے, مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. پھر بھی وہ اصحاب باوفا ڈٹے رہے, کھڑے رہے. اور 10 محرم کا دن شروع ہوا تو پھر شہادتوں کا آغاز ہوا. جناب مسلم میں نوسجہ سے آغاز ہوا, ابتدائی شہیدوں میں سے تھے. میں کچھ صحابہ کی آپ سے داستان سننا چاہتا ہوں. میں نے یہ پڑھا کہیں, بتائیے گا مجھے اس میں, کہ ایک صحابی ایسے بھی تھے جو کہ کربلا آنے سے پہلے جو کہ مسلمان نہیں تھے, وہ عیسائی تھے, وہاب کلبی نام تھا. پھر وہاں پر کربلا میں آئے اور وہ پھر گھرانہ رسول پر امام حسین پر جان دی انہوں نے. حضرت وہاب کلبی کس طرح شہید ہوئے پہلے بتائیے گا, پھر میں آپ سے امام حسین کے دوست حضرت حبیب نے مظاہر کا پوچھوں گا اس کے بعد. پہلے حضرت وہاب کلبی کا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا, حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام کی جو کشش ہے, مظلومیت جو ان میں ہے, عیسائیوں نے بھی ان کے لیے کتابیں لکھی ہیں. انتھن بارا نے الحسین فی الفکر المسیحیہ لکھی, حسین ان دا آئیڈیالوجی آف کرسچینٹی, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ لو کان الحسین لنا لجعلنا له فی کل بلد منبر, اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم حسین کے لیے دنیا کے ہر شہر میں ایک منبر لگاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین المسیحیت بسم الحسین, اور ہم انسانوں کو عیسائیت کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے بلاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس نام میں اتنی زیادہ کشش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے لوگ کھینچتے چلے آتے ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے میدان کربلا میں بھی ایک شہید ہیں کہ جو از قبل جو ہے وہ عیسائی تھے, وہاب کلبی ان کا نام ہے, اور بادیہ نشین تھے. اچھا, بادیہ نشینوں میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں صحرا میں پانی میسر آ گیا وہاں انہوں نے بستی بنا لی, اور پانی جب تک رہا وہ وہاں پر رہے, اس کے بعد آگے چل پڑے. اچھا. تو امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے تھے. صحیح ہے. اور 3 محرم کو عمر سعد کا لشکر پہنچ گیا تھا. تو 3 محرم کو انہوں نے آ کر یہ کہا عمر سعد کے لشکر نے کہ حسین علیہ السلام سے کہ بھئی فوجیں آپ اپنی ہٹا دیں یہاں سے فرات کے کنارے سے. جبکہ امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین خریدی تھی 40,000 درہم میں 14 مربع میل. تو امام حسین علیہ السلام تو اپنی زمین پر تھے. یہ امام حسین کا وہ اقدام تھا کہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ باغی کہلائے, میں تو اپنی زمین پر موجود ہوں. امام حسین علیہ السلام نے لیکن اس وقت یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پانی کے معاملے پر کوئی جنگ ہو جائے. اور بات کا مورخ یہ لکھے کہ اچھا پانی کے نزاع پر 2 لشکر آپس میں لڑ گئے تھے تو حق و باطل کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا پھر. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت خیام ہٹا دیے. تو ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا, لیکن یاد رکھیے گا 3 محرم سے قلت آب ہے, کیونکہ 3 محرم سے وہ پانی نہیں لے پا رہے تھے فرات سے, تو جتنا پانی ان کے خیام میں موجود تھا وہ استعمال ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے. تو 3 محرم سے قلت آب ہے, 7 محرم سے قحط آب ہے. اللہ اللہ, جی بڑا اچھا نقطہ بتایا آپ نے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی. اور پھر کیا ہوا, عمر سعد کے لشکر کے آنے کے بعد اور یزید کے لشکر آتے رہے, شمر کا آیا لشکر, اور اسی طریقے سے تو امام حسین علیہ السلام کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. فوج کیا کہوں, ان کے خاندان کو, ان کے اہل بیت کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. وہاب کلبی کا جو قافلہ تھا وہ گزر رہا تھا اسی میدان کربلا سے. تو یزیدیوں نے انہیں جانے دیا اس لیے کہ بادیہ نشین قافلہ ہے, گزر جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. تو جب انہوں نے یزیدی فوج کو کراس کیا تو دیکھا کہ کچھ خیمے اور لگے ہوئے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں, اور یہ تو بڑے شریف النفس افراد معلوم ہوتے ہیں. کون ہیں یہ کہ جنہیں گھیر کے رکھا ہوا ہے فوج نے؟ تو وہاب کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا قمر, وہ بھی ساتھ میں تھی, اور ان کی زوجہ جو ابھی ابھی چند دنوں میں شادی ہوئی تھی ان کا نام تھا ہانیہ. تو وہاب کی والدہ نے یہ کہا کہ جاؤ بیٹا دیکھ کر آؤ کہ یہ کون سے خیمے لگے ہوئے ہیں. تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ وہاب کو اطاعت ماں بچا گئی. اس لیے کہ وہاب نے یہ نہیں کہا کہ یہ 2 لشکر ہیں, اس کا ہم سے کیا لینا دینا, اور میں کیوں جا کر ان کے نظام میں پڑھوں. ماں نے جب کہا تھا تو ماں کا حکم مان لیا. یہی ماں کا حکم وہاب کو حسین تک پہنچا گیا. وہاں پہنچے اور اس لشکر میں جب وہاں تو ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کے حکم سے, اور وہاب نے پوچھا کہ یہ کون سا لشکر ہے. ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ جو امام حسین کے لشکر کے علمدار تھے کہ یہ تو نواس رسول کا خانوادہ ہے جنہیں ان ظالموں نے گھیر لیا ہے. تو وہاب جاتے ہیں اپنی ماں سے کہنے کے لیے کہ جو مسلمانوں کے رسول تھے ان کا نواسہ ہے یہ. اچھا. وہاب کی ماں چونکہ بوڑھی تھی وہ جانتی تھیں مباہلہ کے واقعے کو. جب پنجتن پاک عیسائیوں کے سامنے گئے تھے اور اس وقت مباہلہ یہ ہوا تھا کہ جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور عیسائی سرنڈر ہو گئے تھے اس وقت. تو وہاب کی ماں نے وہاب سے کہا کہ یہ تو وہی حسین ہے کہ جو مباہلے والا سید ہے. اس وقت حسین بچپن کا عالم تھا, 6 برس کے تھے حسین. ارے یہ تو وہی حسین ہے.
آج اس حسین کو انہوں نے گھیر لیا ہے. موسم ہماری معلومات میں انہوں اضافے نے- کے لیے یہ کتنے سالوں کا فرق ہے تقریباً؟ کیونکہ یہ آپ واقعہ بتا رہے ہیں 61 ہجری کا، اور مباہلہ کب کی داستان ہے؟ 24 ذی الحج. 10 ہجری. تو یہ 50 سال پرانی بات ہے تقریباً. جی. تو وہ بوڑھی ماں تھی نا، ان کو پتا تھا واہ واہ واہ، کہ صحیح. حسین تو وہی تھے کہ جو 6 برس میں مباہلہ میں آئے تھے. تو آج 50 برس بعد، کیونکہ امام حسین علیہ السلام 57 برس کے تھے، تو امام حسین 6 برس یا 7 برس کے تھے واہ مباہلہ واہ، میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو وہب کی ماں نے کہا قافلے سے اپنے کہ بھئی تم جاؤ، بادیہ نشین تھے، قبیلہ تھا، کہ تم جاؤ، ہم تو یہیں رہیں گے، ہم حسین کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اچھا. اپنے بیٹے کو لیا اور وہب کی زوجہ ہانیہ، یہ تینوں چلے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور پہنچ کر کہا کہ آپ مباہلے والے سید ہیں، آپ ہمارے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں کے سامنے تسلیم کیا تھا، آج ہم آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ ہم ان کی خدمت میں لے لیجئے. امام حسین السلام نے کہا کہ دیکھو پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھے، اور پڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ ہی کی خدمت میں آ چکے ہیں. اور یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے وہ جاذبیت تھی، اور اللہ جانے ان کے رزق میں کیا طہارت ہوگی وہاب اور قمر کی، اور نفس کی کیا شرافت ہوگی کہ جو کوئی بھی اس قسم کی زندگی گزارے نا، ولی اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کھینچ لیا. اور اس کے بعد جب شب عاشور آئی تو وہب کی جو والدہ تھی، دیکھیں ہر بیوی اپنے وارث کو تیار کر رہی تھی کل کے لیے، لیکن وہب کی جو والدہ وہ تو ابھی مسلمان ہوئی ہیں، تو ان کے پاس کچھ زیادہ سنانے کے لیے تھا نہیں. تو بس قمر نے وہب سے اتنا کہا کہ کل کڑا وقت ہے، ایسے جہاد کرنا کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، سلام اللہ علیہ. بس میری یہ تمنا ہے. اور جب صبح عاشور آئی اور وہب جا کے کہتے ہیں کہ اے مولا حسین مجھے آپ مرنے کی اجازت دیں، تو وہب کی جو زوجہ تھی ہانیہ، انہوں نے کہا کہ بس مجھے ایک بات کرنی ہے امام حسین علیہ السلام سے. اور وہ بات یہ ہے کہ وہ پہنچی خیمہ امام حسین میں. وہب نے کہا کہ ہانیہ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہانیہ نے کہا کہ اے مولا میرا شوہر تو جا رہا ہے، تو میں تو اس قربانی پر راضی ہوں، لیکن چونکہ میں ابھی مسلمان ہوئے ہیں ہم، اور ہمیں یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، تو جب یہ سب شہید ہو جائیں گے اور یہ فوج بے حیا ہے تو یہ خیموں پر حملہ کریں گے، یہ ہمیں کنیز بنا لیں گے، اللہ جانے میرا کیا عالم ہوگا. تو بس آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ وہب کی شہادت کے بعد میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں چلی جاؤں، تاکہ میری عزت اور آبرو محفوظ رہ جائے. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام گویا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس میں زبان حال گویا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ سوچ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہانیہ تجھے اپنے حجاب کی فکر ہے، جبکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب ان کے خیمے میں جو کہہ رہی کہ میں چلی جاؤں گی، ان کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا، اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جائیں گی، اور بی بی زینب کے خیمے کو آگ لگا دی جائے گی. وہب جب گئے نا تو فرط جذبات میں وہب کی ماں خیمے سے باہر آ گئی کہ میں اپنے بیٹے کی جنگ دیکھوں. تو یہ یزیدی دیکھ رہے تھے کہ وہب کی ماں دیکھ رہی ہے. تو جب وہب زخمیوں کے نیچے گرے نا تو ماں کے سامنے گلا کاٹ دیا ان ظالموں نے، وہب کا گلا کاٹ دیا. اور وہب کے سر کو اچھال کے پھینکا ماں کی طرف. جب وہب کا سر ماں کے پاس آیا تو ماں آگے بڑھی اور وہب کے سر کا بوسہ لیا اور کہا کہ تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا. لیکن یہ عظیم الشان ماں تھی، انہوں نے وہ سر واپس زمین کربلا پر رکھا کہ اے وہب میں تیرا سر لوں گی نہیں، اس لیے کہ میں نے تجھے حسین پر صدقہ کر دیا ہے، اب میں تجھے واپس نہیں لوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ عیسائی تھا کہ جو حسین کے قدموں میں اپنی جان نثار کر کے شہیدان کربلا میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، یعنی کہ ہم تو حضرت حر کے بارے میں تو لوگ بہت جانتے ہیں کہ ایک رات پہلے معاملہ کچھ اور تھا اور پھر ایک رات بعد کچھ معاملہ کچھ اور ہو گیا، لیکن حضرت وہاب کلبی بھی ایک اعتبار سے اسی فہرست میں ہے نا کہ معاملہ بالکل کچھ اور تھا اور پھر معاملہ بالکل کچھ اور ہو گیا. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے گا، میں نے یہ سنا کہ کربلا کے ایک شہید اس اعتبار سے بھی منفرد ہیں سب سے کہ یہ وہ ہے جو امام حسین کے دوست تھے. اب دوستی کا تو ایک الگ تعلق ہوتا ہے، بچپن کے دوست تھے، اور ان کو امام حسین نے بلایا. اور آج بھی جہاں پر کربلا معلیٰ میں جہاں پہ امام حسین کا روضہ ہے، تو اس صحن کے نیچے، اس صحن میں جہاں ایک طرف امام حسین کا روضہ ہے اور ساتھ ہی حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر وہاں پر دفن ہے، تو اسی صحن کے نیچے ایک اور شخصیت کو اعزاز حاصل ہے کہ بالکل ساتھ ہی ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور وہ ذریعہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی ہے. کیا اعزاز ہے، کیا کہنے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں بتائیے گا. سبحان اللہ. حبیب ابن مظاہر کی ذریعے پر جب عراقی جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین، اے حسین کی نصرت کرنے والے آپ پر سلام ہو، آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا. اس لیے کہ جو بھی حسین کی زیارت پر جاتا ہے وہ حبیب کی ذریعے سے گزرتا ہوا جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو حبیب کی ذریعے سے ہوتا ہوا آتا ہے.
اور اس کی وجہ بھی علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ حسین پر جاتے ہوئے بھی حبیب پر سلام، آتے ہوئے بھی حبیب ابن مظاہر پر سلام، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر 2 مرتبہ حسین پر قربان ہوئے. اچھا، یہ وہ شہید ہیں کہ جو 2 مرتبہ حسین پر قربان ہوئے. بچپن کے دوست تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں مدینہ کی گلیوں میں دیکھا کرتے تھے حبیب ابن مظاہر کو، حسین بھی کھیلا کرتے تھے اور حبیب ابن مظاہر بھی وہاں ہوتے تھے، تو خاص حبیب کو لے کر ایک دفعہ بہت سینے سے لگا کر پیار کرنے لگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ویسے ہر بچے ہی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس بچے سے خاص اہتمام ہے آپ کی محبت کا. تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ بچہ وہ خاص بچہ ہے کہ جہاں میرا حسین گزر جاتا ہے نا، یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اس لیے یہ میری نگاہ میں بڑا خاص مقام اور احترام رکھتا ہے. تو حبیب نے مظاہر ابتدا ہی سے عاشق امام حسین علیہ السلام تھے. پھر جب ان کے والد مظاہر مدینہ کے تاجر تھے، ٹھیک، امام حسین علیہ السلام جوان ہوئے، مولا کائنات وہ مدینہ سے کوفہ آ گئے، اپنی ظاہری خلافت میں کیپٹل کوفہ شفٹ ہو گیا. تو امام حسین علیہ السلام بھی کوفہ چلے گئے تھے، پھر مدینہ چھوڑ دیا امام حسین علیہ السلام نے. اس وقت حبیب کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے بس اب ان کے جسم سے جان نکل جائے گی. اور مظاہر سے، ان کے والد صاحب سے، وہاں مدینہ والوں نے کہا کہ یہ حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے، آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں کوفہ. اچھا، تو امام حسین علیہ السلام کی خاطر انہوں نے مدینہ سے ہجرت فرمائی اور آئے کوفہ کہ جس شہر میں حسین رہ رہے میں وہاں رہوں گا. ٹھیک، وہاں کوفہ پہنچ کر بھی انہوں نے ظاہر ہے کیونکہ ایک تاجر تھے تو لہٰذا اپنا ایک گھر لیا. اچھا جب گھر لیتے ہیں تو آج بھی تو ہمارا طریقہ کار ہے نا کہ ہم کسی عالم دین کو بلاتے ہیں، کسی شریف سید بزرگ کو بلاتے ہیں کہ آپ اس گھر میں کوئی اعمال کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں اللہ کا. تو ویسے ہی مظاہر گئے مولا علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم نے گھر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو پہلے مہمان ہیں وہ آپ بنے اور امام حسین علیہ السلام بنے. تو مولا علی نے کہا کہ میں آپ کی خاطر اور مظاہر کی خاطر اور حبیب کی خاطر، کیونکہ حبیب میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میں آؤں گا، حسین کو لے کر آؤں گا. تو جس دن آنا تھا تو حبیب نے مظاہر کے اندر وہ کیفیت تھی، خوشی سے ایسے نہال تھے کہ ان سے ضبط نہیں ہو پا رہا تھا. تو یہ چھت پہ چلے گئے اور چھت پہ جا کے دیکھنے لگے کہ جیسے ہی میری گلی میں حسین داخل ہوں گے نا، میں دور سے امام حسین علیہ السلام کو سلام کروں گا اور میں ان کا دوڑ کے استقبال کر کے ان کے قدموں میں گر جاؤں گا. تو یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین داخل ہوئے، سبحان اللہ، بدر الدجا شمس الضحا، حسین علیہ السلام کا چہرہ، حسین منی وانا من حسین. دور سے دیکھا حبیب نے مظاہر نے تو فرط جذبات میں اس طرح سے امام حسین السلام کی خدمت میں گئے کہ ان کا قدم لڑکھڑایا اور یہ چھت سے گرے اور چھت سے گر کر یہ اس وقت جاں بحق ہو گئے. تو مظاہر انہیں پتا، ظاہر ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ حبیب نے مظاہر گرے ہیں اور وہ گویا شہید ہو گئے اسی وقت ہی. تو انہوں نے ایک حجرے میں رکھ دیا حبیب کو، بتایا نہیں بظاہر مولا علی کو اور امام حسین کو کیونکہ مہمان آ رہے ہیں بس اب. تو ایک روایت کہتی ہے کہ در خانہ پر، ایک روایت کہتی ہے کہ دسترخوان پر. مولا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور مظاہر نے کہا کہ آپ کھانا شروع کیجیے. کہا نہیں، جب تک حبیب نہیں آئے گا تو ہم کھانا نہیں شروع کریں گے. کہ وہ حبیب اس وقت ممکن نہیں ہے کہ وہ آ سکے. کہا نہیں، ہم تو آئے حبیب کی خاطر ہیں. تو جب مظاہر نے کچھ پسو پیش کیا تو مولا نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، جاؤ حسین کو لے کر جاؤ. امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اس حجرے میں اور حبیب جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کے چہرے کو گود میں رکھا امام حسین نے اور کہا کہ اے حبیب واپس پلٹ آئیے. اور یاد رکھیے گا یہ ایسے واقعات تو اولیاء اللہ سے ہیں، حسین تو پھر نواسہ رسول ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی جانب سے وہ اذن تھا اور ان کی جانب سے پکار تھی کہ حبیب دوبارہ زندہ ہوئے، آنکھیں کھولیں. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تمہیں کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے. تو حبیب نے مظاہر جانتے تھے کہ میری شہادت کربلا میں ہونے والی ہے، میں حسین پہ قربان ہونے والا ہوں. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا. پھر امام حسین علیہ السلام جب آ چکے تھے کربلا تو اس وقت خط لکھا تھا مولا نے. بہت سے ایسے تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے راہ میں بلایا، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، لیکن حبیب نے مظاہر کو تو خط لکھا. اور خط میں اس طرح سے لکھا، مولا نے کوفہ میں تھے حبیب نے مظاہر، خط میں اس طرح سے لکھا کہ اس کا آغاز یوں تھا کہ من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے مرد فقیہ، دین کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام. اور یہ خط جب حبیب نے مظاہر تک پہنچا، جب قاصد نے دق الباب کیا تو کھانا تناول فرما رہے تھے. کہتے لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا، کسی پیاسے نے یاد کیا. دروازہ کھولا تو قاصد تھا، حسین کا خط تھا اور اس خط میں آنکھوں سے لگایا، چوما اور لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حسین کی جانب سے ہے. اور پھر آگے یہ جملہ تھا کہ خط کا متن یہ ہے کہ انت ذو شیمۃ و غیرۃ، اے حبیب تم بہت غیرت مند ہو. یہ اللہ جانے حسین نے کیوں یہ جملہ لکھا تھا. شاید حسین یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تو اگر ہو سکے تو میری مدد کو پہنچو. اور اس وقت حبیب نے مظاہر نے اپنی سواری
کوفہ کے حالات اتنے سخت تھے کہ ہر طرف سے نظر بندی تھی. تو اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کوفہ سے باہر یہ میرا گھوڑا لے کر کھڑے ہو جاؤ, میں پہنچوں گا رات کے وقت اور پھر چلیں گے. اچھا تو ہاں, تو وہ کسی طریقے سے اب چھپتے چھپاتے جب رات کے وقت پہنچے تو تاخیر ہو گئی تھی کچھ, تو غلام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کے کہہ رہا تھا کہ تو فکر نہ کر, اگر میرا آقا حبیب نہیں آیا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا مولا حسین کی مدد کے لیے. تو اس وقت حبیب نے کہا کہ اے مولا آپ پر کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے. اور اس وقت حسین کے ساتھ, حبیب کے ساتھ غلام بھی پہنچے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں. اور جب امام حسین کے پاس پہنچے ہیں تو صدائے تکبیر بلند ہوئی, کوفہ سے کربلا آئے اور نعرہ تکبیر کی صدائیں جب بلند ہوئیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اون و محمد کو, اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ جا کر کہنا کہ تمہیں رسول کی نواسی فاطمہ کی بیٹی نے سلام کہا ہے. حبیب نے مظاہر زمین پر گر پڑے اور اپنی داڑھی کو گھستے جاتے تھے زمین کربلا پر اور کہتے جاتے تھے کہ وائے ہو تجھ پر حبیب, آج بی بی زینب پر وہ وقت آ گئے کہ آقا زادی ہے تجھے سلام کہلوا رہی, آقا زادی ہے تجھے سلام کہلوا رہی. اور اس وقت حبیب نے کہا کہ اے حسین آپ میرے بچپن کے دوست ہیں, اپنے آپ کو غریب نہیں کہیے گا جب تک حبیب زندہ ہے. اور حبیب نے مظاہر کی شہادت ہوئی ہے ظہر عاشورہ سے پہلے. امام حسین کے لشکر میں جب ظہر کا وقت آیا تھا نا تو حبیب نے مظاہر نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ان یزیدیوں سے کہوں کہ جنگ کچھ دیر کے لیے روک لو, نماز تو پڑھ لیں ہم. تو جب حبیب گئے یہ پیغام لے کر تو انہوں نے اتنا گستاخانہ جواب دیا, کہا تم کہاں نماز پڑھو گے, تم نے یزید کی بیعت توڑی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی. اللہ اکبر. اس وقت حبیب سے ضبط نہیں ہو سکا, مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ بس مولا مجھے اجازت دیں میں ان یزیدیوں کو واصل جہنم کروں اور میں اسی راہ میں شہید ہو جاؤں کہ اب میں نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا. اور اس وقت حبیب شہید ہوئے. ایک جملہ جو ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہے مقتل میں, اور حبیب نے مظاہر کی شہادت کے بعد, اور کسی صحابی کی شہادت کے بعد نہیں ہے. جیسے ہی حبیب شہید ہوئے مقتل میں, بان الانکسار علی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے, جیسے چہرہ ٹوٹ گیا, بچپن کا دوست چلا گیا. حسین بہت غمگین تھے, بہت غمزدہ ہوئے حبیب نے مظاہر کی شہادت. اور دوست سے تعلق ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی کہتے بھی ہیں کہ خونی رشتوں کی تو ظاہر اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ حوالوں سے دوست سے تعلق ہی عجیب ہوتا ہے. وہ الگ تو یہاں امام حسین کے دوست ان سے رخصت ہوئے. میں اگر آپ اجازت دیں تو دوست کے تعلق میں شب عاشور کا جملہ سناؤں کہ شب عاشور جب امام حسین السلام نے چراغوں کو بجھا دیا نا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, تو پھر تمام اصحاب نے کہا کہ تجدید بیعت فرمائی اور کہا نہیں ہم تو مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں, اگر 70 مرتبہ بھی زندہ کیے جائیں, 70 مرتبہ مارے جائیں, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو حبیب ابن مظاہر نے فقط وہ جملہ کہا تھا جو ایک دوست ہی اپنے دوست سے کہہ سکتا ہے. حبیب نے حسین سے کہا کہ اے حسین اگر میں اس وقت آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ دوست ہی اپنا ایک دوست سے کہہ سکتا تھا. اے حسین آپ میرے امام بھی ہیں لیکن میں آپ کے بچپن کا دوست بھی ہوں, میں آپ کی ماں کو کیا جواب دوں گا. اس موقع پر میرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہاں جنت کے لیے نہیں رکے ہوئے تھے لوگ, جنت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. یہاں رضائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رکے ہوئے تھے. بیوی راضی ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مولانا کمال مدنی صاحب ایک اور صحابی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے, نام تھا حضرت جون حبشی. ہم سنتے ہیں یہ ان کے بارے میں بتائیے گا کہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام کربلا کے میدان میں پہنچے اور امام حسین پہ شہید ہوئے. یہ بتائیے سبحان اللہ. کیا کہنا بس یہ نصیب والوں کی بات تھی. ابو ذر غفاری کے غلام تھے. حضرت ابو ذر کی شہادت کے بعد یہ مولا علی علیہ السلام کی پناہ میں آ گئے تھے. پھر مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ. تو جون غلام حبشی تھے. ظاہر ہے کہ ایک ویسے دنیاوی مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بہت بلند مقام کے قبیلے والے نہیں تھے یہ, لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ حجت الوداع تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی غلام کو کسی آقا پر, آقا غلام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فقط فضیلت اسے حاصل ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے. اس کی عملی تفسیر تھے امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لاشے کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ جو اپنے جوان فرزند علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ, یعنی اسی اسٹیٹس پر انہیں پہنچا دیا. بقول شاعر کے رن میں فرزند
شہ بدر و حنین آتے ہیں اور جون کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں. ہاں 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 ہاں. تو حسین خود پہنچے جون کی لاش پر، اس لیے کہ جون وہ بار بار کہتے تھے کہ مولا میں مرنا چاہتا ہوں آپ پر. تو کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل ہو رہا تھا وہاں ہائے ہائے ہائے. صاحب کے لیے کہ بس آپ ہمیں جلدی اجازت دے دیں، آپ کے اذن سے ہم شہید ہو جائیں بس. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے. اپنی بیعت اٹھا لی امام نے، کہا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم تمہیں جنت دلائیں گے. جنت کا معاملہ نہیں میں نے عرض کیا نا یہاں پر. جی ہاں جی ہاں. تو اس وقت جون نے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، میں سمجھ گیا. گویا ایک جذبات تھے جون کے. میں سمجھ گیا کہ میرا چہرہ سیاہ ہے، میں حبش کا غلام ہائے ہوں، ہائے. میرے پسینے سے بو آتی ہے، میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل جائے. ہائے ہائے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں جون، بات یہ نہیں ہے. ہمارے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی. اچھا تمہیں اتنا ہی شوق شہادت ہے تو جاؤ. تو جون جب گئے مقتل میں تو شہید ہوئے. جب یعنی زمین کربلا پر گرے تو حسین خود پہنچے ان کی لاش پر، اور امام حسین نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا. تو جون نے سر زمین پر رکھ دیا. تو امام حسین نے پھر جون کا سر گود میں رکھا تو جون نے پھر سر زمین پر رکھ دیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سر زمین پہ کیوں رکھ دیتا ہے؟ کہ مولا یہ فرزند زہرا کی گود ہے اور میں حبش کا غلام ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں لیں گے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا جو اپنے فرزند حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا تھا. امام حسین نے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنے رخسار کو علی اکبر جون کے رخسار پر رکھا. اکبر کے رخسار پر بھی رکھا تھا، یہاں اس سے پہلے جون کے رخسار پر. ہائے ہائے. یہ امام حسین علیہ السلام نے جون کو سعادت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جاتے جاتے ایک اس پر فرما دیجئے گا کہ آپ نے ایک نماز کا بتایا امام حسین کی، اور ایک اور نماز بھی تھی، روز عاشور ہے. امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 2 اصحاب کے بارے میں سنا کہ وہ گویا ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ تیر، یعنی کہ لٹرلی، محاورتاً نہیں، لٹرلی ایکچولی تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور 2 صحابہ وہ ہیں کہ جو کھڑے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم سامنے کھڑے ہیں، آپ نماز مکمل کیجئے. اور گویا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے دے کہ حسین کی نماز مکمل ہو جائے بس. تو مولانا صاحب اس پہ آپ 2 حوالوں سے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا کہ ایک تو یہ کہانی بھی سنائیے گا، واقعہ بھی، اور پھر دوسرا یہ بھی کہ حسین کے لیے نماز کتنی اہم ہے. یعنی کہ جو حسینی ہے وہ تو پھر یعنی حسینی ہونے کے تقاضوں میں سے پھر یہ کہ حسینی بے نماز نہیں ہو سکتا پھر، اس لیے کہ روز عاشور یعنی کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام حسین نماز نہیں چھوڑ رہے، صحابہ کھڑے. تو ان دونوں عنوانوں سے ایک تو یہ داستان بھی، اور پھر یہ کہ حسین کے لیے نماز کتنی ضروری ہے، تو حسینی کے لیے پھر نمازی ہونا کتنا ضروری ہے. سبحان اللہ. حسین کی تو زیارت میں ہی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا. تو حسین اور نماز کا تو وہ گہرا تعلق ہے کہ جب رسول بھی پوچھتے سجدے میں ہوتے تھے تو حسین پوچھتے رسالت پہ بیٹھ جاتے تھے اور رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے. پتہ چلا کہ حسین کے آنے سے نماز ختم نہیں ہوتی، حسین کے آنے سے نماز بڑھ جاتی ہے، نماز میں طول آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے. اور یہ وہ نماز ہے کہ جو ظہر ہی کی نماز تھی، حبیب نے مظاہر جیسے شہید ہوئے تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کو تو نماز پڑھنی تھی. تو کربلا کا تو پورا دن ہی نماز ہے. ابتدا میں اذان علی اکبر سے آغاز ہے فجر کا، پھر ظہر پر یہ نماز ہے جس میں اصحاب کی شہادتیں، عصر عاشور وہ حسین کا سجدہ آخر کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. اس وقت حسین کی شہادت ہوئی سجدہ آخر میں. اور پھر شام غریبہ جب خیمے جل چکے تھے تو روایت ملتی ہے سید سجاد علیہ السلام نے پوری رات فقط ایک سجدے میں گزاری. دیکھیں جب نعمتیں موجود ہوں، آسائشیں موجود ہوں، اس وقت سجدہ کرنا بڑا آسان ہے. لیکن جب باپ کا پامال لاشا ہو، بھائی کے کلیجے میں برچی کا پھل ہو، بہن کو تماچے لگ چکے ہوں، پھوپھی کی چادر چھینی جا چکی ہو، اور اس وقت سید سجاد نے پوری رات ایک سجدے میں گزاری اور زبان پر تھا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا عبودیتا و رقا. تو سجدہ اور نماز کا تو حسین سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ وہ نمازی وہ حسینی ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نماز کی طرف نہ جائے. البتہ وہ والی نماز کے جو حسین کی نماز تھی، اس لیے کہ یزیدی فوج بھی نماز پڑھ رہی تھی. تو فقط نماز سے بھی معاملہ نہیں بنے گا جب تک دل میں عشق حسین نہ ہو اور امامت حسین کا جذبہ نہ ہو. تو امام حسین علیہ السلام ظہر کی نماز کی امامت انہوں نے فرمانا شروع کی. وہ بے حیا فوج تیر برسا رہی تھی،
تو سعید ابن عبداللہ بہت بوڑھے صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے. انہوں نے کہا کہ مولا میں بڑا صبح سے پریشان تھا اس لیے کہ میں ہاتھوں میں راشا ہے, ان کا جسم کانپتا تھا. تو کہتے نہ میں تلوار اٹھا سکتا ہوں, نہ میں نیزہ اٹھا سکتا ہوں, نہ میں جا کے کوئی حملہ کر سکتا ہوں. تو میں سوچ رہا تھا میں آپ کی نصرت کیسے کروں گا. لیکن ایک مرتبہ جو حسین کے در پر آ جائے پھر حسین اسے نامراد نہیں لوٹاتے. انہوں نے کہا کہ بس مجھے آپ اتنی اجازت دے دیں کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں, جتنا ممکن ہو سکے گا میں ڈھال سے تیر روکوں گا, اس کے بعد ممکن نہ ہو سکا میں اپنے سینے پر تیر روکوں گا, بس میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں. تو زہیر قین اور سعید ابن عبداللہ مولا کی اجازت سے وہ آگے کھڑے ہو گئے. زہیر قین آگے لڑتے بھی جاتے تھے تاکہ فوجیوں کو دور کر سکیں, اور سعید ابن عبداللہ تو بالکل حسین کے آگے کھڑے تھے. تو کچھ تیر ڈھال سے روک لیتے تھے لیکن اتنے تیر برس رہے تھے کہ ان سے پورے نہیں روکے جا رہے تھے, ضعیف بھی تھے بہت. تو کبھی دائیں طرف جھک کے تیروں کو روکتے تھے, کبھی بائیں طرف جھک کے تیروں کو روکتے تھے, اور تیر ان کے جسم پر پیوست ہوتے رہے, یہاں تک کہ وہ ایک جملہ کہہ رہے تھے, دیکھیں پڑھ لینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, ایک پتھر بھی سامنے سے آ رہا ہو نا جی بالکل, پتھر چہرے پر آ رہا ہو, پتھر سینے پر آ رہا ہو, وہاں سے تیر برس رہے تھے اور شہید ایک جملہ کہتے جاتے تھے. وہاں سب صرف غبار آ رہا ہو, گرد آ رہا ہو تو انسان محسوس کرتا ہے, اور ایک وقت سے زیادہ نہیں کھڑا رہ سکتا, وہاں صرف غبار آ رہا ہو تو یہاں تیر آ رہا ہے. لیکن یہ عشق حسین ابن علی تھا نا, یا فطرت بدل گئی تھی, یا تقاضے بدل گئے تھے. تو سعید ابن عبداللہ بس زبان پر ایک جملہ لے کر آتے ہیں زیر لب کے پروردگار تو مجھے اتنی زندگی عطا کر دے کہ حسین کی نماز ختم ہو جائے. کیا کہنا ہے, واہ واہ. وہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور یہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. والا میرا آخری سلام. سعید گرے اور سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا. اس وقت بھی جو تیر کھا چکے تھے, روایت میں ملتا ہے کہ 17 تیر سعید کے جسم پر پیوست ہو چکے تھے اس وقت تک. تو پھر بھی پوچھتے ہیں, کہتے ہیں وفائی تو اپنا رسول اللہ, مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت حسین نے کہا انت امامی فی الجنہ, اے سعید تم اس وقت میرے آگے کھڑے ہوئے, جب تم جنت میں بھی جاؤ گے تو حسین کے آگے آگے جاؤ گے. تو پھر سعید نے کہا بس مولا میرے جسم سے بس یہ زخم صاف نہ کیجیے گا, اس لیے کہ چاہتا ہوں جنت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ان جملوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ کچھ دیر بعد سعید نے کہا مولا ایسا لگا جیسے میری کوئی داہنی طرف محسوس ہو رہا ہے, مجھے کوئی آیا ہے. کہ سعید ادب سے سلام کرو, یہ جنت سے میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. کچھ دیر بعد سعید نے کہا مولا میری باہنی طرف بھی کوئی آ گیا. کہ سعید ادب سے سلام کرو, جنت سے میرے بابا علی مرتضیٰ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. پھر کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے کو سینے پر ہوا کر رہا ہے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو. کہا سعید ادب سے سلام کرو, یہ میرے بھیا سید الشباب اہل الجنہ حسن مجتبیٰ تمہیں لینے آئے ہیں. اور سعید نے میرے ایک ایسا جملہ کہا کہ حسین سے ضبط نہ ہو سکا. کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے سامنے کی طرف سے قدموں کی طرف سے آ رہا ہے. حسین نے سعید کو زمین پر رکھا. کہ سعید جلدی سے تو پیروں کو سمیٹ لے, ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے حسین کو ناصر کو لینے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لے آئی. اللہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر, جزاک اللہ جزاک اللہ. مولانا صاحب یہ ہماری 8 محرم کی یہ نشست تھی جس میں ہم چاہتے تھے کہ روز عاشورہ شہادتوں کا آغاز اصحاب امام حسین سے ہوا تھا, تو کچھ اصحاب کی شہادت سن سکیں. کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو یہ تو تذکرہ بہت آگے جاتا تھا, لیکن ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہم آج کی اس نشست کو میں چاہتا ہوں یہاں روکیں, اور پھر کل 9 محرم دوبارہ آپ سے ہم وقت لیں, اور پھر اصحاب کی شہادتوں کے بعد اب امام حسین کے گھرانے سے شہادتوں کا آغاز ہو گیا تھا. تو میں ان کچھ شہادتوں کی تفصیلات یا واقعہ یا کہانی سننا چاہوں گا, خاص طور پہ اس میں ابھی آپ نے کہا نا کہ حضرت سعید نے پوچھا کہ مولا کیا وفا کا حق ادا ہو گیا, تو وفا ایک استعارہ بن گیا کربلا کے تناظر میں نہیں, بلکہ پوری دنیا زندگی میں جب بھی لفظ وفا سنتے ہیں تو وفا کی جو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے اس کو عباس کہتے ہیں, کہ با وفا عباس. اور یہ سعادت بھی پھر ایک ہی ہستی کو نصیب ہوئی کہ آج بھی کربلا میں ایک طرف امام حسین کا روضہ ہے تو بالکل سامنے ایک ہی اور روضہ ہے اسی شان سے اسی جلال سے, اور جہاں سے بھی انوار کی بارش ہو رہی ہے وہ حضرت عباس کا روضہ ہے. یہاں امام حسین کا روضہ, یہاں حضرت عباس کا روضہ, اور ان دونوں روضوں کے بیچ کے صحن کو بین الحرمین کہتے ہیں. تو حضرت آپ کی اجازت سے ایک شعر سناتا ہوں. ضرور ضرور. وفا کا ذکر کرے اور ذکر با وفا نہ کرے, وفا کا ذکر کرے اور ذکر با وفا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہے وہ ایسی زباں خدا نہ کرے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو ہمارے صاحب آج کی اس نشست کو ہم روکتے ہیں, اور ہم یہاں پہ روکتے ہیں, اور کل کی نشست میں حضرت عباس کس انداز سے شہید ہوئے, کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ ہر کسی کی جنگ کا انداز جدا گانا تھا. حضرت عباس تو اس اعتبار سے بھی مظلوم رہے کہ کیا وجی جوان, کیا بہادر جوان,
لیکن جنگ ہی نہ کر سکے، یہ بھی تو مظلومیت کی ایک انتہا ہے کہ ایک انسان میں وہ پاور ہو، کیپیسٹی ہو، کیپیبلٹی ہو اور وہ اس انداز سے جنگ ہی نہ کر سکے، تو یہ تو مظلومیت در مظلومیت ہے۔ یہ بھی ہم نے سنا کہ ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا اور زمین پر آتا تھا تو نیچرل ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو پہلے سہارا لیتا ہے۔ عباس تو یہ بھی نہیں کر پائے، اس لیے کہ بازو قلم ہو گئے تھے جب گھوڑے سے گر رہے تھے۔ تو حضرت عباس کی شہادت اور گھرانہ امام حسین کے کچھ اور افراد کی شہادت یہ آپ سے کل 9 محرم کی نشست میں سنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کی نشریات میں واقع کربلا کے حوالے سے بیان کہ امام حسین جب مدینے سے چلے اور کربلا پہنچے، پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو، علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو، اور پھر آخر میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے جو اصحاب امام حسین کی شہادت بیان کی۔ ابھی آج کی حد تک اس نشریات کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل یعنی کہ 9 محرم الحرام کو دوپہر 2 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور مزید اس واقعے کا بھی جو ہم نے سے ابتدا داستان بیان کی تھی اس واقعے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مولانا کمیل مہدوی صاحب، فرحان علی وارث صاحب، ساری علی وارث کی ساری نشریات انشاءاللہ کل دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، اور پھر کل شام 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہماری خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔